حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبو القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو اب اگر آپ قرآن کی روح سے دیکھیے تو مودت اہل بیت اجر رسالت ہے. اور اب جاہل سے جاہل بھی آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی چیز کی اجرت ادا نہ کی جائے تو پھر استعمال جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ مسجد بنا رہے ہیں، آپ کو امام باڑہ بنا رہے ہیں، اور اس میں جس نے کام کیا ہے آپ اس کی اجرت ادا نہ کیجیے تو اب آپ کا اس مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کی افطاری قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اجرت نہیں دی ہے. اسی طریقے سے قرآن نے رسالت کی اجرت کو محبت اہل بیت کو قرار دیا. تو اب اگر ہم عشق اہل بیت ہمارے اندر نہیں ہے، محبت اہل بیت ہم اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں، تو گویا ہم نے رسالت کی اجرت ادا نہیں کی. اور جب اجرت ادا نہیں کریں گے تو پھر ہماری نماز سے کیا فائدہ ہے، ہمارے روزے سے کیا فائدہ ہے. پوچھا گیا لوگوں سے، روایت موجود ہے اس کی کہ یا رسول اللہ یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں قربا سے مراد اہل بیت، بعض روایتوں میں اہل بیت کا استعمال کیا. اہل بیت سے مراد کون ہے، آپ کی قربا سے مراد کون ہے؟ فرمایا فاطمہ، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، حسن اور حسین علیہ السلام. انہی قربا میں اہل بیت میں آج کی تاریخ یعنی ماہ مبارک رمضان کی 15 شب 15 رمضان یہ ولادت کی تاریخ ہے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کہ جن کے لیے روایات میں یہ ہے کہ سن 3 ہجری ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے بعد 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا. نام کے سلسلے میں یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی اس بچے کا کوئی نام تجویز کیجیے. مولا کائنات نے فرمایا کہ میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں. پیغمبر اکرم جب آئے تو پیغمبر نے پوچھا کوئی نام رکھا؟ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہم سبقت نہیں کر سکتے. پیغمبر نے فرمایا تو پھر میں بھی اللہ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ خدا بعد درود و سلام فرماتا ہے کہ اس مولود کا نام آپ حسن رکھیے. تو اس طریقے سے امام حسن سلام اللہ علیہ کا نام بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، جبرائیل لے کر کے آئے ہیں، اور آپ کا نام عربی میں حسن اور عبرانی زبان میں شبر ہے. میں یہاں کے اوپر چند روایات اور احادیث شیعہ کتابوں سے بھی، اور اگر وقت رہا تو 2-4 حدیثیں برادران اہل سنت کی کتابوں سے بھی آج کی شب ولادت امام حسن سلام اللہ علیہ
مختلف عناوین سے، آپ کے حج کے عنوان سے، آپ کے اخلاق کے عنوان سے، آپ کے محبت کے عنوان سے، یہ چند حدیثیں میں یہاں نوٹ کر کے لے آیا ہوں جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں امام حسن سلام اللہ علیہ کے فضائل کے سلسلے میں. پہلے شیعہ روایتیں نقل کروں گا، وقت اگر بچتا ہے تو انشاءاللہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے بھی میں حضرت کے فضائل کی 2-4 حدیثیں نقل کروں گا. پہلی حدیث امام حسن علیہ السلام کی فضیلت میں، یہ روایت آغا 8ویں امام ہمارے اور آپ کے امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا پسند فرماتے تھے اس سیل میں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے کان الحسن علیہ السلام تمریا وکان ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام تمریا. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام بھی تمری تھے، یعنی خورما پسند فرماتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام بھی خورما پسند فرماتے تھے. ذکر خدا کے سلسلے میں امام زین العابدین، امام حضرت علی بن حسین امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے چچا کے سلسلے میں کہ ان الحسن علیہ السلام لم ير فی شیء من احوالہ الا ذاکرا للہ سبحانہ، کہ جس عالم میں بھی امام حسن سلام اللہ علیہ ہوتے تھے، ہر عالم میں لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ ذکر خدا کرتے، یعنی ہر عالم میں حضرت ذکر خدا میں مصروف رہا کرتے تھے. چنانچہ پیغمبر کی جو عظمت ہے، امام حسن سلام اللہ علیہ کی جو عظمت ہے پیغمبر کی نظر میں، اس کے سلسلے میں عبداللہ ابن زبیر، جانتے ہیں آپ زبیر کو، ان کے بیٹے عبداللہ کو، عبداللہ ابن زبیر نقل کرتے ہیں کہ ان الحسن علیہ ابن علی علیہ السلام کان یجیء والنبی علیہ السلام راکع فی فرج له بین رجلیہ حتی یخرج من الجانب الاخر. اگر نماز میں بھی ہوتے تھے اور امام حسن علیہ السلام کبھی نماز کے دوران بھی تشریف لے آئے تو پیغمبر کے پیروں کے درمیان سے امام حسن علیہ السلام نکل جاتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر کوئی اعتراض اور اشکال بھی نہیں ہوتا تھا. یہ روایت نقل کی ہے انہوں نے انصاب الاشراف صفحہ 19 سے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان الحسن علیہ السلام کثیر الاجتہاد فی العبادت والتصدق. انشاءاللہ اس سلسلے میں اور حدیثیں آئیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام عبادت میں بہت کوشاں رہتے، صدقہ دینے میں بہت کوشاں. انشاءاللہ اس ذیل میں اور بھی روایت آ رہی ہے کہ کیسے حضرت کی عبادت ہوتی تھی اور صدقہ کس حال سے، لوگوں کی کس انداز سے مدد کرتے تھے. انشاءاللہ آگے بحث ہوگی. کہ فرماتے ہیں کہ کان علیہ السلام کثیر الاجتہاد فی العبادہ والتصدق، کہ امام حسن علیہ السلام کے عبادت اور صدقہ دینے میں بہت کوشاں رہتے، مستقل حضرت کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ملے اس کو صدقہ دے، اور عبادت فرمایا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ عبادت کا عالم امام حسن علیہ السلام کی ملاحظہ فرمائیے. ان الحسن ابن علی علیہ السلام کان اذا توضأ ارتعدت مفاصلہ واصفر اللون، کہ امام حسن علیہ السلام کی خشیت خدا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام وضو کے لیے چلتے تھے تو امام کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا اور حضرت کے پیر کانپنے لگتے تھے. فقال، لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہو رہا تھا؟ قیل له فی ذلک، مولا سے پوچھا کہ یہ کیا انداز آپ کا ہے کہ آپ جب وضو کے لیے آتے تو کانپنے لگتے ہیں اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش، جو بھی یہ احساس کر دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، حق بنتا ہے کہ اس کا چہرہ زرد پڑ جائے اور اس کے پیر کانپنے لگے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحسن، یہ وضو کا حالت تھا
نماز کے عالم امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قام فی صلاته ترتقد فرائضه بین یدی ربه عز وجل، کہ جب امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت بھی امام حسن سلام اللہ علیہ کا حال یہی ہوتا تھا کہ حضرت کے پیر کانپنے لگتے تھے وضو اور خشوع کی بنیاد پر۔ ایک چیز اور حضرت کی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہے، اس پر ہم غور کریں، اس لیے کہ یہ جو روایات ہے فضائل بے شک خوش ہونے کے لیے تو ہے، لیکن اس میں چیز یہ بھی نکل کے آتی ہے کہ ان روایات کو دیکھنے کے بعد ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کہیں جو بھی لنگی پہن لیا، بنیان پہن لیا، کچھ کر لیا، چلو صاحب اتنا واجب کر لیا، اللہ اکبر، لیکن جو حکم ہے یہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت، عبادت کے وقت زینت کر کے آؤ، جو بہترین لباس ہے وہ لباس پہن کر کے بارگاہ الہی میں آؤ۔ چنانچہ یہاں جو اوپر جو روایت کہتی ہے کہ کان الحسن ابن علی علیہ السلام اذا قام الى الصلاۃ، کہ جب امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لبس اجود ثوب، کہ سب سے بڑھیا گھر میں جو امام کے پاس سب سے اچھا لباس ہوتا تھا وہ لباس امام، ہم لوگ سب سے اچھا لباس کم پہنتے جب شادیوں میں جانا ہوتا ہے، جب کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی مہمانی تو خدا کی ہے نا، لہذا ہمارا عالم یہ کہ ہم بڑھیا لباس پہنتے ہیں دعوت میں، شادی میں، کسی پارٹی میں۔ امام حسن کے لیے روایت یہ ہے کہ لبس اجود ثوب، کہ گھر میں سب سے بڑھیا جو لباس ہوتا تھا نماز کے وقت امام حسن سلام اللہ علیہ وہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اب آئیے حج کے سلسلے میں ابھی روایت نقل کروں گا کہ امام علیہ السلام نے 25 حج، وہ روایت ابھی نقل کرتا میں آپ کے ساتھ، پیدل 25 حج امام حسن علیہ السلام نے کی، لیکن اس کا مطلب نہیں صرف پیدل، سواری سے بھی گئے ہیں، پیدل بھی گئے ہیں۔ چنانچہ یہاں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام پیادہ جا رہے ہیں حج کے لیے، تو لوگوں نے کہا ہوگا، کچھ سوال کیا ہوگا کہ مولا 25 حج معمولی تو نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی مدینے سے لے کر کے مکہ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، قال الحسن علیہ السلام انی لاستحیی من ربی، مجھے اپنے پروردگار سے حیا ہے، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ ان القاہ ولم امش الی بیتی، کہ میں خدا سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ میں اس کے گھر پیدل نہ گیا رہا، یعنی میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ خدا سے جب ملاقات ہو تو مجھ کو غیرت نہ آئے کہ پروردگارہ میں یہ وہ سواری سے گیا تھا، میں اپنے پیدلوں سے چل کے گیا۔ اب اس بنیاد کے اوپر کیا سب کو چاہیے کہ پیدل ہی جائیں؟ سوال یہ ہے، یہاں پر روایت یہ ہے کہ رفاعہ کہتے ہیں کہ سائل تو ابا عبداللہ علیہ السلام، رفاعہ کہتے تھے میں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ اذا زرت البیت ارکب امامشی، تو مولا یہ رفاعہ کہتے میں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ جب ہم حج کے لیے جائیں، خانہ خدا کے لیے جائیں، تو سوار ہو کے جائیں، سواری سے جائیں، یا پیدل جائیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جا سکتے ہو، سواری سے جا سکتے ہو۔ کیوں؟ کان الحسن علیہ السلام یسوع آگے تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے پیدل بھی خانہ خدا کی زیارت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ روایت تو ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے پیدل 25 مرتبہ خانہ خدا کی زیارت کی ہے، یعنی صرف 25 بار حج نہیں کیا ہے، یہ 25 بار وہ ہے جو پیدل حج کیا ہے۔ امام نے پیدل بھی حج کیا ہے اور سواری سے بھی حج کیا ہے، سواری سے بھی گئے ہیں۔ چنانچہ یہاں امام صادق علیہ السلام نے وہ روایت میں نقل کر رہا ہوں 25 والی، وہ یہاں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحسن ابن علی علیہ السلام حج 25 حجۃ ماشیہ، کہ امام حسن علیہ السلام نے 25 مرتبہ حج کیا ہے، اور وہ بھی کیسا؟ پیدل، ماشین،
یہ عبادت کا عالم ہے. موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان الحسن ابن علی اذا آوى الى فراشه، کہ امام حسن علیہ السلام جب بستر پر ہوتے تھے، یعنی سونے کی غرض سے جب بستر پر لیٹتے تھے تو اتي بلوح منقوش فيه سورۃ الکہف فیقرأها، تو مولا کے پاس ایک لوح آتی تھی جس کے اوپر سورہ کہف لکھا ہوتا تھا. امام سونے سے پہلے وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا. اب یہاں دو چیزیں، ایک کیا امام حسن علیہ السلام کو قرآن حفظ نہیں ہے؟ یقیناً ہر امام کو پورا قرآن دنیا کے سارے حافظوں سے بہتر حفظ ہے. تو جب امام بستر پر لیٹ رہے ہیں، امام کو سورہ کہف بھی یاد ہے، زبانی پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہاں روایت کیا کہتی، جب بستر پر جاتے تھے تو لکھی ہوئی تحریر آتی تھی لوح، اس کو دیکھ کر کے امام حسن سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت میں بھی ثواب ہے اور قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اب اگر انسان قرآن دیکھ کے تلاوت کرتا ہے تو گویا دو ثواب اس کو ہے، ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب، دوسرا قرآن کی زیارت کا ثواب، قرآن کو دیکھنے کا ثواب. یہ ہو گیا قرآن امام علیہ السلام کے قرآن کا انداز. ایک صاحب ہے جن کا نام ہے عمیر ابن اسحاق، کہتے ہیں کہ صاحب کوئی آدمی امام جب بات کرتے، جسے ہم لوگ نہیں کہتے کہ فلاں آدمی صاحب بات کرتا جسے لگتا ہے پوچھ، عمیر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ امام کا بھی حالت یہی تھا، جب وہ بات کرتے تھے تو ہم لوگوں کا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ بس بات کرتے ہی جائیں، چپ نہ ہو، خاموش نہ ہو. چنانچہ وہ عمیر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ماں تکلم عندي احد احب الی اذا تکلم، جب امام بات کرتے تھے تو امام سے اچھا کسی کی بات ہم لوگوں کو لگتی نہیں تھی. اور جب اذا تکلم اللہ یسکت من الحسن ابن علی علیہ السلام، اور جب امام بات کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کاش چپ نہ ہوتے. وما سمعت منه کلمۃ فحش قط، اور کبھی بھی امام کی زبان سے ہم لوگوں نے بھدا کوئی جملہ نہیں سنا. فحش گالی ٹائپ کا کوئی جملہ ہم نے امام نے نہیں سنا. اور یہ بات رک کے میں کہوں، یہ بات صرف امام حسن علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ اماموں کی خواہش اپنے چاہنے والوں سے بھی یہ ہے کہ بھیا اپنی زبان پر قابو، خبردار اپنی زبان پر جو ہے کبھی بھدے الفاظ، گھوٹے الفاظ، کالم گلوچ قسم کے الفاظ یہ تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے. چنانچہ ایک صحابی تھے امام صادق علیہ السلام، ان کا کوئی نوکر تھا، چرواہا اور وہاں تھا کوئی ان کا جمال، اس کو انہوں نے گالی دے دی. امام کے سامنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام کو ہماری ہر حرکت کا علم ہوتا ہے، ہماری ہر چیز کا علم ہوتا ہے ہمارے امام. قرآن بھی کہتا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو چاہو عمل کرو مگر یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، مؤمنین سے مراد یعنی اہل بیت دیکھ رہے ہیں. چنانچہ یہ امام صادق علیہ السلام کا صحابی اپنے کسی نوکر کو، جمال کو گالی دیا، اس نے امام کے سامنے کی بات نہیں ہے لیکن امام کو پتا ہے. امام کے پاس جیسے ہی آئے، خود وہ نقل کرتا ہے کہ میں جیسے ہی پہنچا امام کی بارگاہ میں حضرت کی زیارت کے لیے، مجھ کو دیکھتے ہی امام نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے جو اپنے نوکر کو گالی دی. تو ہو یہ سماع نام تھا ان کا، ظاہر یاد ہے، سماع ابن مہران. سماع کہتے ہیں کہ مولا انہ لقد ظلم، اس نے میرے اوپر ظلم کیا. اب کیا ظلم کیا نہیں بات، لیکن امام نے جواب میں کیا فرمایا، سماع خبردار، لاکھ اس نے ظلم کیا، ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں اور ولا آمر به شیعہ، اور نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں. تو نہ یہ کہ امام ائمہ معصومین علیہ السلام، بلکہ اماموں کی خواہش ہم سے ہے، آپ سے ہے کہ خبردار اگر ہمارے شیعہ ہو تو اپنی زبان خراب مت کرنا.
چنانچہ عمیر ابن اسحاق کہتے ہیں فما سمعت منه کلمۃ فحش قط، ہم نے زندگی میں امام حسن علیہ السلام سے کبھی گندا لفظ ہم نے نہیں سنا. اب آئیے امام کی سخاوت کے سلسلے. کان الحسن علیہ السلام من العلماء القرماء الاسخیاء، کہ امام علیہ السلام کا شمار حلیم لوگوں میں ہوتا، کریم لوگوں میں ہوتا تھا، سخی لوگوں میں ہوتا. اور حلیم کے سلسلے میں ایک روایت اور کہیں دیکھی میں نے، یاد نہیں نوٹ کر کے یاد آ گئی، سن لیجیے آپ کہ لو کان الحلم رجلا لکان، کہ اگر حلم و بردباری اور برداشت یہ انسانی شکل میں آئے گا، وہ شکل کیا ہوگی؟ امام حسن علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ان الحسن علیہ السلام کان من اوسع الناس صدرا واسجحهم خلقا. امام علیہ السلام وسعت قلب کے اعتبار سے دنیا میں سب سے وسیع القلب تھے اور سب سے بلند اخلاق والے تھے. اور وہ سنا ہوا ہے، وہ اخلاق کا مشہور ہے روایتوں میں کہ راستے میں امام علیہ السلام کو وہ شامی گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور امام علیہ السلام خاموش. برداشت، اس کو کہتے ہیں برداشت. جو روایت ہے لو کان الحلم رجلا لکان الحسن، یا اگر حلم و برداشت و بردباری انسانی شکل پا جاتی تو امام حسن کی شکل ہوتی. وہ آدمی گالیاں دیتا رہا، گالیاں بکتا رہا، امام جو حلیم، بردبار، خاموش، صابر. جب بک چکا، بک کے تھک چکا، تو امام نے فرمایا بھوکے ہو، مشہور ہے، کھانا کھلا دوں گا، مقروض ہو قرضہ ادا کر دوں گا، سواری نہیں ہے سواری کا انتظام کر دوں گا، مکان نہیں ہے، جب تک مدینے میں ہو تب تک میرے یہاں مہمان رہو تم. چلیے امام نے اتنا سب کا سوچا ہے، میں ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، اور یہ انسان مجھ کو الٹا کہہ رہا ہے کھانا کھا لو، سواری لے لو، قرضہ ادا کر دیں گے، مکان دے دیں گے. آخر عاجز آدمی کہتا ہے حسن جب مدینے سے چلا تھا اگر کوئی آدمی پوچھتا سب سے زیادہ دشمن کون، تو میں آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون، تو میں آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا. تو امام حسن علیہ السلام حلیم، امام حسن علیہ السلام کریم، امام حسن علیہ السلام سخی. اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ با اخلاق اور سب سے زیادہ وسیع القلب امام حسن علیہ السلام. چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ ان الحسن ابن علی علیہ السلام کان اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے اس زمانے میں کوئی انسان تھا تو امام حسن سلام اللہ علیہ کان اعبد الناس فی زمانے، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت کرنا، ازہدہم وافضلہم، سب سے افضل اور سب سے بڑے زاہد اپنے دور کے امام حسن علیہ السلام. جناب قیروانی کہتے ہیں کہ کان الحسن علیہ السلام جوادن کریم، امام علیہ السلام ایسے جواد یعنی سخی اور کریم تھے کہ لا يرد سائلا ولا ينقطع، کیسا بھی سوال کرنے والا ہے، دیکھیے لا يرد سائل، کبھی بھی سائل کو واپس نہیں کرتے. ہم لوگ کیا ہے پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے. اسی زمانے میں کورونا کے زمانے میں جب بالکل لاک ڈاؤن ہے اور واقعی جو لوگ مزدور پیشہ ہیں، میرے پاس ایک فون آیا ہے کہ صاحب فلاں آدمی ہے آپ کے علاقے میں جانتے ہیں، آپ 2 دن سے شکر اور روٹی کھا رہا ہے. خیر ماشاءاللہ لوگ ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ کسی نے کچھ تقسیم کیا، کسی نے. تو ایک دن رات میں لوگ آ گئے تو یہ ہے مولانا سب لوگ مل کے چاہتے ہیں کہ علاقے کے ہم جب وہ ہو جائے. میں نے کہا کہ ایک بات نوٹ کر دیجیے آپ، خبردار یہ مت کہیے گا کہ فلاں نے ان کو دے دیا ہے تو آپ نہ دیجیے، اس لیے کہ مستقل جب جس کی آمدنی بند ہے
اگر کسی نے 5 کلو آٹا دے دیا ہے، 5 کلو چاول دے دیا ہے، تو اس کی زندگی بھر کا نہیں ہو گیا 5 کلو آٹا اور 5 کلو چاول. اگر آپ بھی جا کر کے اس کو 5 کلو 10 کلو دے دیں گے تو ہو سکتا ہے 10 دن اور چلا جائے. ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو 5 کلو آٹا 5 کلو چاول دے دیا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ فلاں جگہ سے مل لیا، فلاں جگہ سے. تو بابا 5 کلو چاول کتنا دن چلے گا؟ 2 کلو آٹا کتنا دن چلے گا؟ اگر وہ ہم سے کہہ رہا ہے، لہذا اہل بیت نے کیا سمجھایا کہ اگر اس نے مانگ لیا ہے تو تھوڑا ہی صحیح دے دو، اس چکر میں نہ پڑو کہ صحیح کہہ رہا ہے. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. اس ماہ مبارک رمضان میں پتہ نہیں ہمارے سامعین میں کتنے ہوں گے ماشاء اللہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، خدا توفیق دے اس دعا کے پڑھنے کی. ماہ مبارک رمضان میں دعا سحر ہے بنام دعا ابو حمزہ صومالی. ظاہراً میرے خیال میں آتی ہوگی دن پر سحر کے وقت، اس کو سنیے آپ. ابو حمزہ صومالی صحابی ہیں امام باقر علیہ السلام کے اور امام زین العابدین علیہ السلام، دونوں امام کا شاگرد. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ ایک دن جمعے کے دن میں نے نماز صبح امام سجاد علیہ السلام کے پاس پڑھی اور پھر امام نماز کے بعد مصلی بیٹھے رہے یہاں تک کہ جو ہے وہ سورج نکلنے لگی. اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے آواز دی. امام نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے گھر والوں کو آواز دی، دیکھو دروازے پر کوئی سوالی ہے، فقیر ہے، اس کو دے دو. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ماننے والا مستحق یہ اس ماہ رمضان میں اس پر سوچنے. آدمی دھوکہ دے رہا ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنی سزا بھگتے گا. ہماری نیت صاف ہے، ہم اپنا ثواب پائیں. میں نے کہا مولا کوئی ضروری ہے کہ ہر ماننے والا جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو. امام سجاد کا جواب نعطی غیر المستحق. اس جملے پہ غور کریں، نعطی غیر المستحق حذرا من المستحق. بھیا ہم تو غیر مستحق کو بھی دے دیتے ہیں اس خوف میں کہ کہیں تلاش کے چکر میں کوئی ایکچوئل مستحق چھوٹ نہ جائے. اس لیے کہ اگر غیر مستحق لے گا تو میرا پیسہ لے گا، لیکن اگر کوئی مستحق چھوٹ گیا تو اس کی سزا ہمارے لیے ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم پر بھی وہی بلا نازل ہو جائے جو یہاں پر نازل. لہذا کیروانی کہتے ہیں کہ کان الحسن جوادن کریمن، ایسے سخی ایسے کریم تھے امام حسن، لا یرد سائلا، کبھی سائل کو واپس نہیں کرتے. اللہ چنانچہ ایک جگہ روایت میں ہے، اب اگر آگے کہیں دکھ گئی تو اس کی اصل میں سنا دوں گا، یہاں لگے تو یہی سنتے چلے. چنانچہ ایک آدمی آیا پرچہ لیے ہوئے تھا. اب کیا ہے بھائی دماغ خدا تیرا لاکھ کرم احسان ہے کہ تو نے اسے گھر میں پیدا کر دیا آل محمد میں. اس کو کچھ پرابلم تھی، وہ پرچے پر کچھ اپنی ضروریات لکھ کے لایا تھا. اس نے وہ پرچہ امام کو دیا. امام نے بغیر پڑھے کہا قضیت حاجت، جاؤ تمہاری حاجت پوری کر دی. لوگ بیٹھے تھے نا، مولا بغیر پڑھے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا اس نے. امام نے کہا کہ جتنی دیر میں لگاؤں گا اس کا پرچہ پڑھنے میں، یہ کھڑا رہے گا میرے سامنے، اس کی ذلت کا احساس اس کو ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ اس کے جو احساس ہے ذلت ہو کل کو مجھ کو اس کا جواب دے. اللہ یہ ہے ائمہ اہل بیت، کان جوادا حلیما لا يرد سائلا، ایسا سقید میرا مولا کہ جو کسی سائل کو واپس نہیں کرتا. آئیے شب ولادت ہے اسی امام کی کہ جس کے لیے روایت کہتے لا يرد سائل، تو کسی سائل کو واپس نہیں کرتے. خدا اسی امام کے واسطے سے اس بلا سے، اس کورونا سے ہم سب کو بحق امام حسن علیہ السلام جلد از جلد نجات عنایت فرما، آمین. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحسن ابن علی کان لا یقرأ من کتاب اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسن سلام اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے اور جہاں بھی قرآن میں آ جاتا تھا یا ایھا الذین آمنوا،
فوراً فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام جب مسجد جاتے تھے، اس کو اگر قلم کاغذ ہے آپ کے پاس تو نوٹ کر لیں ہمارے بچے اور یاد کر لیں، تاکہ ہم بھی جب مسجد جائیں تو امام حسن کی یہ دعا پڑھیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن شہراشو نے نقل کیا ہے کہ جب امام علیہ السلام مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے، امام حسن علیہ السلام اذا بلغ باب المسجد رفع رأسه، تو مسجد کے دروازے پہنچ کے امام رفع رأسه، سر بلند فرماتے تھے، وَيَقُول، اور یہ دعا پڑھتے تھے کیا؟ الہی ضیفک ببابک، خدا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، اے محسن، اے احسان کرنے والے، مسیء آ گیا، گناہگار آ گیا، فتجاوز عن قبیح ما عندی، میرے پاس جو کچھ، امام معصوم ہے، امام کے یہاں نہ گناہ ہے نہ قبح ہے، یہ تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تم اس طرح کہو کیا؟ فتجاوز عن قبیح ما عندی، جو کچھ قبیح برائیاں میرے پاس ہیں اس کو بجمیل ما عندک یا کریم، اے کریم تیرے پاس جو کچھ حسن و خوبصورتی ہے اس سے میری برائیوں کو ختم فرما۔ ان الحسن علیہ السلام کان اذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس، عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام نماز صبح پڑھ لیتے تھے اس کے بعد کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، صرف دعا اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آتا تھا، اتنی طولانی امام کی۔ ہاں وہ جو میں نے ابھی روایت نقل کی وہ آ گئی روایت، اس کی میں اصل سنا دوں کہ روی ان رجلا دفع الیہ رقعۃ فی حاجہ، روایت میں کہ ایک شخص نے امام کو ایک کاغذ دیا جس میں اپنی ضرورتیں لکھی، فقال له حاجتک مقضیہ، بغیر پڑھے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہاری حاجت پوری۔ فقیل له یا ابن رسول اللہ لو نظرت فی رقعہ، کاش آپ اس کو پڑھ لیتے پہلے تو پرچے کو، ثم رددت الجواب علی قدر ذلک، پھر اس حساب سے آپ جواب دیتے۔ فقال، یہ جملہ یاد اخشی ان یسألنی اللہ، مجھے ڈر ہے کہ کل کو قیامت میں خدا مجھ سے یہ سوال کرے کہ میرا بندہ تمہارے سامنے اتنی دیر تک کھڑا رہا ذلت کے عالم میں اور تم اس کا پرچہ پڑھو، کیا تو لگے گا کہیں یہ اسوا، یہ اخلاق، یہ کرم۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام کے القاب میں جہاں اور بھی القاب ہے اس میں کیا ہے؟ کریم اہل بیت۔ امام حسن کے علیہ السلام کے القاب میں ہے کیا؟ کریم اہل بیت۔ ان الحسن ابن علی علیہ السلام کان یجیز الرجل الواحد بمئة، ایک مزاج یہ بھی تھا، وہ سنا نہیں سنا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو 40 دروازوں سے پڑھتا تھا حاتم کے یہاں، کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے۔ امام حسن کہا کہ ایک پر اتنا دے دو پھر کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے، چنانچہ یہاں کہتے ہیں کہ یجیز الرجل الواحد بمئة، امام ایک ایک آدمی کو، ضرورت مند کو 1,00,000 عطا کرتا، 1,00,000 ہدیہ جائزہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ کان الحسن ابن علی علیہ السلام لا يدعو الى طعام احدا يقول هو اهون من ان يدعى اليه احد، عالم یہ تھا امام کے اس کا، یہ تو انسان ہے، چھوڑیے انسان، جانور کے ساتھ ہمارا امام اتنا قریب تھا، جانور کے ساتھ۔ روایت کہتی ہے، سن لیجیے اس بات، کہ رأیت الحسن ابن علی علیہ السلام یأکل، کہ راوی کہتا ہے، نجیح نام ہے، کہ رأیت الحسن، نجیح کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا امام حسن کو کہ یأکل وبین یدی کلب، کہ امام حسن علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، وبین یدی کلب، اور امام کے سامنے کتا تھا، کلما، خود ایک لقمہ کھاتے تھے، طرح للکلب، دوسرا لقمہ رکھ دیتے تھے کتے کے سامنے۔ فقلت له یا ابن رسول اللہ الا ارجم هذا الكلب عن طعامه، مولا
ہٹا دے اس کتے کو، بھگا دے اس کتے کو یہاں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قال دعه، چھوڑ جانے دو، دعه انی لاستحیی من اللہ ان یکون ذو روح ینظر فی وجہی وانا آکل. مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے کہ میرے سامنے کوئی جاندار موجود ہو، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہو اور میں خود کھاؤں اس کو نہ کھلاؤں. کہنے دو. نتیجہ کیا ہوا؟ رکھا اس کو اپنے ساتھ، ایک لقمہ خود کھاتے تھے، ایک لقمہ اس کتے کے سامنے امام حسن علیہ السلام پھینک دیتے تھے تاکہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ وہ جانور بھی سیراب ہو جائے. اور جب کسی نے کہا کہ مولا میں اس کو بھگا دوں گا، نہ خبر تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے سامنے کوئی جاندار مجھے دیکھے اور میں کھاتا رہوں، اس کو نہ کھلاؤں، بلکہ تم بھگا دو. یہ چند روایتیں میں نے آپ کو اپنی کتابوں سے، شیعہ کتابوں سے نقل کر دی، مختلف موضوع پر. امام کی عبادت، امام کی سخاوت، امام کا اخلاق، امام کا کردار، امام کی دعا، امام کی عبادت، یہ ہم نے آپ کو نقل کر دی. 2-3 حدیثیں وقت ہے وہ بھی نقل کر دوں میں آپ کو، جو برادران اہل سنت کی کتابوں سے، ان کے بزرگوں نے جو فضائل میں لکھی امام حسن علیہ السلام. چنانچہ کہتے ہیں اخرج الشیخان عن البراق، برا ابن عازب کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب لکھا میں نے وہی پڑھا. اللہ اکبر. والحسن علی عاتقہ، اور میں نے دیکھا پیغمبر کو اس عالم میں کہ امام حسن علیہ السلام پیغمبر کی گردن پر سوار تھے، کاندھے پر سوار. وَهُوَ يَقُولُ، اور پیغمبر یہ کہہ رہے تھے حسن علیہ السلام کو کاندھے پر بٹھلا کر کے، اللہم، توجہ سے سنیے، انی احبہ، اے میرے خدا تو بھی میرے فرزند سے، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. اخرج البخاری عن ابن عمر، بخاری نے بھی نقل کیا ہے ابن عمر سے، قال، ابن عمر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریحانتائی من الدنیا، یہ دنیا میں دونوں میرے پھول میری خوشبو ہے. کون؟ یعنی الحسن والحسین، یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اخرجت ترمذی عن اسامہ بن زید، ترمذی نے نقل کیا ہے اسامہ ابن صحیح ترمذی، قال، اسامہ کہتے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ الحسن والحسین علی رکبہ، فقال هذا ابنائی وابن ابنتائی، کہ میں نے دیکھا امام حسن حسین ان کے کاندھے پر سوار تھے اور پیغمبر فرماتے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، پروردگارا تو ان سے محبت کر جو میرے ان دو بہنوں بیٹوں سے محبت کرے. اخرجت ترمذی عن انس، اس کو بھی جو ہے ترمذی نے نقل کیا ہے انس سے، کہ انس کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو اہل بیت کا احب الیک، یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کے اہل بیت میں کون ہے؟ قال الحسن والحسین، پیغمبر نے فرمایا سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ چہیتے میرے اہل بیت میں حسن ہے اور حسین. آخری اخرج الحاکم عن ابن عباس، حاکم نیشابوری نے نقل کیا ابن عباس سے کہ اقبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد حمل الحسن علی رکبتہ. البتہ اس طرح کی روایت امام حسین کے لیے بھی ہے، امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کئی بار کا قصہ ہو. یہاں جو ہے وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ امام حسن کو پیغمبر اپنے شاہدوں پر بٹھائے تھے، تب تک ایک آدمی آ گیا، ایک آدمی دکھ گیا، فقال نعم المرکب، اس انسان نے دیکھے گا واہ نعم المرکب، کیا سواری ہے، یا غلام نعم المرکب، رکیب یا غلام،
کیا زبردست سواری پر سوار ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، بہترین سواری کیا، یہ بہت بہترین سوار ہے میرے نبی. امام حسن سلام اللہ علیہ سبط اکبر جن کو کہا گیا، روایت کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مشابہ اہل بیت میں پیغمبر سے امام حسن سلام اللہ علیہ تھے. آپ کا نام حسن، آپ کی القاب میں کریم اہل بیت، سبط اکبر، کنیت میں ابو محمد. 15 رمضان، شب 15 رمضان، آج کی شب بعض روایتوں میں منگل کا دن تھا، حضرت کی 3 ہجری میں امام حسن سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن کی ولادت کسی عید سے کم تھوڑی ہے، بلکہ یوں کہ یہ شب قدر سے کم ہے. شب قدر میں کیا ہے یہ بتائیے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو جس شب میں قرآن صامت نازل ہو جائے وہ شب قدر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو جس شب میں قرآن ناطق اس دنیا میں آیا، کیا آج کی شب شب قدر سے کم ہے، عید سے کم ہے؟ لہذا آج کی رات مانگیے اپنے خدا سے، عید کی مانگیے. خدا ہمارے یہاں رسم ہے، بڑے بچوں کو کچھ عیدی دیتے ہیں. خدا اللہ اکبر، اس سے بڑا کون؟ ہم اس عیدی کا سوال کچھ سے کرتے تو عطا فرما. اور ہماری عیدی آج کی شب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے. خدا بحق امام حسن ہمارے گناہوں کو معاف. یہ سب سے بڑی عیدی ہے. اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی توقع اور کوئی امید نہیں ہے. خدا بحق امام حسن، یا اللہ شب نیمہ رمضان، شب ولادت امام حسن، شب عید ولادت امام حسن ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دنیاوی آسمانی آفتوں سے بحق امام حسن ہم سب کو محفوظ فرما. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رہ، مرنے کے بعد ان معصومین کا جوار رحمت ہم سب کو خدا بحق امام حسن عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.